علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ذرا یہ نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ساکی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت پاکستان میں میڈیکل کے شعبہ میں اپنی سروسز سر انجام دے رہے ہیں، جو شیروان کے ہائی اسکول، پرائمری اسکول اور ہائی اسکول میں ٹاٹ پر بیٹھ کر جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، آج وہ اپنی اپنی شعبہ جات میں انہوں نے اسپیشلائزیشن کی۔ ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو خود بھی ایک پرائمری اسکول ٹیچر تھے۔ وہ ان سے ہم جانیں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، کیونکہ ان بچوں کی کامیابی میں ان کے والدین کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو یہی اقبال نے کہا تھا کہ ذرا یہ نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ میں ایک پرائمری ٹیچر، ریٹائرڈ پرائمری اسکول ٹیچر ہوں۔ ابتدائی سروس میری گورنمنٹ پرائمری اسکول بچھا سے ہوئی ہے، اور اس کے بعد مختلف اسکولوں میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا رہا ہوں۔ 39 سال سروس کرنے کے بعد 2014 میں میری ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے۔ اس دوران 1974 میں اپائنٹمنٹ کے بعد 1976 میں میری شادی ہوئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ایک بچے سے نوازا جس کا نام توقیر احمد میں نے رکھا گیا۔ اس توقیر احمد کے مفہوم مطلب سے ایک آدمی نے مجھ پر سوال بھی کیا تھا کہ توقیر کے معنی تو کچھ اور ہوتے ہیں، یعنی عزت، تو یہ پیدائشی عزت والا بن گیا ہے۔ تو میں نے کہا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، شاید اللہ تعالیٰ اس کی قسمت میں عزت لکھ دے۔ اس بچہ میرے ساتھ اسکول میں پہاڑوں پر 3 سے 5 کلومیٹر چلتا رہا، اس کے بعد دوسرا بچہ، اس کے بعد تیسرا بچہ۔ مختصر یہ کہ مختلف سکولوں میں یہ میرے بچے میرے ساتھ ہی، میرے زیر سایہ اپنے ساتھ کپڑے کا تھیلا لٹکائے، اس میں کتابیں لٹکائے میرے ساتھ چلتے رہے۔ نہ ہی ان کے پاس کوئی پانی ہوتا تھا، نہ ہی ان کے پاس کوئی سواری ہوتی تھی، یہ پیدل چلتے رہے۔ کرتے کرتے بڑا بچہ جب 8ویں جماعت میں پہنچا تو 8ویں کلاس میں اس نے ہزارہ ڈویژن میں 678 مارکس حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ تو اس سے میرا کچھ دل بڑھا کہ بچے میں تو اگر کچھ کوشش کی جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ جوہر پوشیدہ رکھے ہیں۔ تو اس کے بعد میٹرک کا اس امتحان دیا، تو میٹرک میں اس نے 2nd پوزیشن حاصل کی بورڈ میں، اور اس وقت کے گورنر خورشید علی خان نے میرے بیٹے کو سلور میڈل پشاور بلا کر دیا تھا۔ دوسرے بیٹے کا نمبر تھا ڈاکٹر توصیف احمد، وہ بھی اس دن بھی بورڈ میں 7ویں پوزیشن حاصل کی تھی۔ وہ بھی تقریباً اپنی پرائمری تعلیم میں پورے علاقے میں وہ اول پوزیشن حاصل کرتے رہے۔ میٹرک اس کے بعد یہ تیسرا بیٹا آیا، تو تیسرے بیٹے نے بھی میٹرک میں یہ شیروان اسکول ٹاپ کیا، اور اس کے بعد یہ تینوں بیٹے یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ تینوں بیٹوں نے پائن ہلز پبلک اسکول سے FSC کا امتحان اسکالرشپس، میرٹ اسکالرشپس کے حاصل کیا، ورنہ میرے لیے تو یہ مشکل تھا کہ بچوں کی تعلیم جاری رکھ سکتا۔ FSC کرنے کے بعد تینوں نے ایٹا ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد ایوب میڈیکل کالج سے MBBS کا امتحان کیا۔ اس کے بعد منزل آگے بھی تھی، لیکن میں نے کہا مشکل کو نہ سمجھ مشکل، کچل دو سرے مشکل، اگر کوئی شکل نکلے گی تو اسی مشکل سے نکلے گی۔ جب میں نے سوچا کہ یہ بچے تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تو ان میں کچھ ایسے جو مجھے نظر آئے، ویسے ٹیچر بھی میں نے اپنی ان کی کوچنگ کی۔ تو پہلے بیٹے نے MBBS کیا، پھر اس کے بعد سیریل نمبر پر دوسرا تیسرا آتا کہ پھر میری ایک بیٹی بھی ہے جنہوں نے اسی سال یعنی یہ 2021 میں MPhil اپنے بھائیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے MPhil بایو کیمسٹری نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد سے کر لیا ہے۔ تو ان حالات میں بحیثیت پرائمری ٹیچر مجھے بہت زیادہ مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام کرانا تھا
اور بچوں کی قسمت میں یہ کچھ لکھنا تھا، تو بچے اپنے آج اس مقام پر پہنچے ہیں کہ بڑا بچہ ایوب میڈیکل کمپلیکس میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر 19 نمبر گریڈ میں اپنی ڈیوٹی فرائض انجام دے رہا ہے۔ دوسرا بیٹا لیڈی ریڈنگ، دوسرا بیٹا اس نے چلڈرن اسپیشلائزیشن کی ہے، تو اس وقت وہ ڈبل سپر اسپیشلائزیشن کے لیے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں موجود ہے۔ تیسرا بیٹا جس نے ابھی چند دن پہلے نیفرالوجی میں اسپیشلائزیشن مکمل کی، وہ آیت آباد میڈیکل کمپلیکس میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ داستان تو بہت لمبی ہے، کہاں تک سنائیں گے، کہاں تک سناؤں، بہت مشکل ہے کہ اپنی کروں۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے یہ کہوں کہ یہ بچے ٹاٹ سکول سے ٹاٹ سکول پر بیٹھ کر انہوں نے تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیگر بچوں کو بھی اور دیگر والدین کو بھی یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی مشکل کو نامشکل سمجھے، محنت میں عظمت ہے۔ اگر کوئی مجھ جیسا اگر آدمی اپنے بچوں کو اس طرح تعلیم دلا سکتا ہے تو میرے خیال میں ہر والدین ایسی خواہش رکھے، اس سے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ہم وطنوں کے لیے بھی اگر کوئی بچہ بچی ایسا پوزیشن پر پہنچ جائے تو اس کے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو میں اپنی صورتحال ٹاٹ سکول سے اگر ٹاٹ سکول کی بیان کروں تو ٹاٹ سکول میں میرے اپنے گاؤں کے بچے بھی جب انہوں نے پوزیشنیں حاصل کی تو میرے اپنے گاؤں کے بچے بھی ہیں، اس وقت وہ بھی ان میں سے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر وقار، اس وقت وہ MH میں TMO ہے۔ اس کے علاوہ بھی علاقے کے بچوں نے یہ ایک تعمیری جس کو کہتے ہیں تعمیری سوچ رکھتے ہوئے تب اچھی پوزیشنیں حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے بعد بھی تو حوصلہ افزائی کے لیے تو اساتذہ کرام ان اسکولوں کے بچے ہیں، خصوصاً میں ذکر کروں گا یہاں پر سالمہ منصاب تھے، سالمہ منصاب سے ہٹ کر یہ شبیر حسین صاحب تنولی جو ہیں انہوں نے بھی میرے بچوں کی اچھی کوچنگ کی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے، اور اسی وجہ سے وہ آج اس مقام پر پہنچے ہیں۔ دیگر والدین کے لیے میرے لیے یہ پیغام ہے کہ نہ دیکھ غفلت سے ان کلیوں کو، اے نادان، نہ جانے کون سی کلی فخر چمن ہو جائے۔ ہر ایک کوشش کرے، یہ نہ سمجھے کہ ان کے بچے کمزور ہیں، بلکہ کمزور والدین ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو کی اگر صحیح نگرانی کریں تو واقعی جو میں نے پہلے کہا ہے کہ ان میں بہت سے ہیرے اور جواہرات ہیں۔ آج ہیرا بڑی محنت سے تراش کر بنایا جاتا ہے، بنایا نہیں جاتا، پلیٹ میں رکھ کر کوئی نہیں دیتا۔ پلیٹ میں رکھنے کے لیے، اچھا کھانے پینے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ محنت کا تسلسل کامیابی کی ضامن ہوتا ہے۔ اگر طلباء یا والدین اپنے بچوں کو ایک تسلسل کے ساتھ تعلیم دیتے رہیں، نہ صرف ایک دن بلکہ ان کے وقت پر بڑی نظر رکھی جائے، گھنٹوں کے حساب سے نظر رکھی جائے، اور بچوں کا وقت تعلیمی جو ہے ان کو ضائع نہ کیے جائے، تو میرے خیال میں کوئی بھی والدین جو ہیں ان کے خواب اسی طرح پورے ہو سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ پر انعام خصوصی کیا ہے۔ الحمدللہ جی، ہماری یہ مٹی جو ہے بڑی زرخیز ہے۔ ارون صاحب ایک ٹیچر تھے، پرائمری ٹیچر تھے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں پہ محنت کی ہے، عقل حال کی روزی کھلائی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے تناول کا نام ان بچوں کی وجہ سے روشن ہے۔ ان کی بیٹی ہے، وہ بھی بہت لاحق ہے اور بڑے اچھی اس نے جو ہے نا MPhil کیا ہے، اور بیٹے جو ہے نا تینوں اسپیشلسٹ ہیں۔ اور الحمدللہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عقل حال کی روزی دی جائے تو بچے جو ہے نا ان ٹاٹ سکولوں سے، ٹاٹوں پہ بیٹھ کے اور گورنمنٹ کے میڈیکل کالجوں سے الحمدللہ جو ہے نا آج وہ بہت بڑے عہدے پہ ہیں۔
اس لیے ہم نے کل بھی ایک احتجاج کیا تھا کہ آج تو کمپیوٹر کا دور ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ کمپیوٹر کا دور ہونے کے باوجود کمپیوٹر کے ٹیچر جو ہے نا وہ محکمہ ایجوکیشن اپنے افسوں میں بٹھا لیتا ہے، اور ہمارے بچے جو ہے نا ان کی ایجوکیشن خراب ہو رہی ہے۔ میں پرزور احتجاج کرتا ہوں اس بات سے، اور مبارکباد دیتا ہوں ہارون صاحب کو کہ ان جیسے والدین الحمدللہ کہ جنہوں نے عقل حال کی روزی کھلائی ہے، اور بچے آج جو ہے نا بہت بڑی پوسٹ پہ ہیں، یہ ہمارے تناول کا فخر ہے جی۔